दिमागों दिल की राहत छीन ली हमसे। موبائل نے تلاوت کی حلاوت چھین لی ہم سے، موبائل نے دماغ و دل کی راحت چھین لی ہم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وقال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہفتہ وار نیشن وائڈ پازیٹیو یوز آف سوشل میڈیا اینڈ موبائل اینڈ انٹرنیٹ نیٹورکس، اس کمپین کے اختتامی سیشن کے کیندری پروگرام میں موجود اس پروگرام کے صدر مجلس اسلامی سنگھ کے امیر مولانا نظر الحسن فلاحی صاحب اور ہمارے درمیان بگ نوجوان بچے اور خواتین بہنیں، ہمارے اس زمانے میں سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے اور آئی ٹی نے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو فائدہ پہنچایا ہے اور اس سے ہم سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے جتنے فائدے پہنچائے ہیں ان کو اگر ہم لوگ کلاسیفائی کر کے دیکھنا چاہیں تو بنیادی طور پر ہم 3 چیزوں میں اس کو آدھارت مان سکتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے انفارمیشن گیدرنگ بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے معلومات کے خزانے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو اسمبل کرنا، انسانوں کو فائدہ مند بنانے کے لیے انفارمیشن کو جمع کر کے اور لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے کام کو انتہائی آسان کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایجوکیشن سسٹم میں اس نے ایک انقلاب، ریولوشن برپا کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو کہا ہے، الرحمن، اللہ رب العالمین کی ذات بے پناہ مہربان ہے انسانوں کے اوپر، علم القرآن، جس نے قرآن مجید کے علم کو، نالج کو سارے انسانوں تک پھیلایا، علمہ البیان، اور انسان کو چیزوں کو ایکسپینڈ کرنے، ایکسپریس کرنے اور اس کا ویاخیا کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی صلاحیت کا استعمال آج کے زمانے میں ماڈرن آئی ٹی کے ذریعے سے لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے یعنی مسلم کمیونٹی کے لیے یہ سمجھیے کہ اٹس آور اون، یہ ہماری اپنی چیز ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے، یہ تو سب کا اللہ ہے، ساری انسانیت کا ہے، لیکن مسلمانوں کا یقین ہے اللہ کے اوپر، تو مسلمانوں کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے جدید چیزوں کی ایجاد اور لوگوں کو چیزیں آسان بنانے کے لیے ہمیں مکلف بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ہمارے لیے دوسرے لوگوں نے کر دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے استعمال کو لوگوں تک آسان بنانے کے پروسیس میں جتنا ممکن ہو سکے اپنی صلاحیتیں ہم لوگ لگائیں۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، زندگی بھی دی اور موت بھی دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ آزمائے کہ ہم میں سے، تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھا کام کرتا ہے، یا اپنے کیریکٹر بلڈنگ کے لحاظ سے، انفارمیشن کے لحاظ سے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے سب سے اچھا کون ہے۔ یہ بات اللہ تعالی ہمیں موقع دے کر کے آزما رہا ہے
کہ ہم کون لوگ ہیں جو سب سے اچھا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کے زمانے کی سہولیات کو لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا اور اس کا پازیٹیو استعمال کرانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس دنیا کو جنت بنانا، سورگ بنانا، اور سورگ بنانے کے لیے لوگوں کو، انسانوں کے پہنچ تک چیزوں کو آسان کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، بلکہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے آئی ٹی کا، سوشل میڈیا، آج کے زمانے کے انٹرنیٹ کا اور ان چیزوں کا، اے آئی کا، ان چیزوں کا استعمال کروانا ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو میں نے اس سے جوڑ کر کے کہا تھا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے میں سے، تمہاری پوری انسانیت میں سے ایک گروپ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جماعت لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اچھائی کی طرف دعوت دے، اور یہی جماعت ہے، یہی گروپ ہے جو فلاح پانے والی جماعت ہے، کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے، یعنی اس کو ہی کامیابی کی ضمانت دی گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ پوری دنیا نے سوشل میڈیا یا آئی ٹی کے غلط استعمال کو ذریعہ بنایا، میڈیم بنایا، جس کی وجہ سے دنیا میں خلفشار پیدا ہوا۔ اس خلفشار کو روکنے کے لیے دنیا کے لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ نیپال کی پریپیکش میں اگر دیکھا جائے تو نیپال کے عام انسانوں میں اس برائی کو روکنے کے لیے یا انسانوں کو اس سے جو نقصان ہو رہا ہے اس سے روکنے کے لیے کوئی آرگنائزیشن کام نہیں کر رہا ہے۔ تو اسلامی سنگ نیپال کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سب سے اچھا کام کیا ہے۔ یہ جماعت جو ملک نیپال میں انسانیت کے ہت اور بھلائی کے لیے کام کرتی ہے اور قائم کی گئی ہے، ملک کو جنت اور خوبصورت بنانے کے لیے انسانوں کی برین اسٹارمنگ، برین واشنگ، نوجوانوں کو تیار کرنے کی کام کر رہی ہے۔ میں اس جماعت کے سارے ممبران کو، کیندری سمیتی کو، ذمہ داران کو، امیر جماعت اور سیکرٹری جنرل اور اس کے تمام یونٹس کو، اکائیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 6 دنوں میں سوشل میڈیا اور موبائل کے غلط استعمال کے سلسلے میں جو کمپین چلایا، اس سے ہزاروں نوجوانوں نے فائدہ اٹھایا، ہزاروں گارجنس نے فائدہ اٹھایا، خواتین اور مردوں نے فائدہ اٹھایا، بچوں نے فائدہ اٹھایا، اسکولز میں اس کو سراہا گیا، کالجز میں اس کو سراہا گیا۔ ہمارے کیا کہتے ہیں کہ سرکشا کرمی اور سرکشا نکائی کے لوگوں نے اس کو سراہا کہ ہمارے پاس سائبر کرائم کے میسیجز اور چیزیں آ رہی ہیں اور اسے ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ دیش ویاپی ابھیان آپ کا سکسیسفل اور کامیاب ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کامیابی کو اب مزید فردر سیکنڈ اسٹیپ میں اسے ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، گارجن کو اور ہر ایک کو استعمال کرنے اور سوشل میڈیا کے نیگیٹو استعمال سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ میں آپ کے سامنے 3 مدے جو میں نے رکھا ہے کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو فائدے سوسائٹی کو اور کمیونٹی کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو ہو رہے ہیں، معلومات جمع ہوئی لوگوں کے پاس، اب ہمارے ٹپس پہ ہیں۔ مثلا مسلمان ہے، قرآن سے اس کا اٹیچمنٹ ہے، سب سے اچھا اٹیچمنٹ ہے۔ کسی کو خوشی ملتی ہے قرآن کی تلاوت سن کر کے، وہ اٹیچ ہوتا ہے اور سعودی عربیہ کی قرآن کی تلاوت سن رہا ہوتا ہے براہ راست۔ کوئی اور دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، وید سننا چاہتا ہے، کوئی رامائن سننا چاہتا ہے، وہ اٹیچ ہوتا ہے، ان چیزوں کو سن لیتا ہے۔ انفارمیشن ہمارے فنگر پرنٹس پہ، ہم فنگر ٹپس پہ ہیں اور اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں نے کہی تھی کہ انفارمیشن کو اسمبل کر کے لوگوں کو پہنچانا، ہم جتنا چاہیں قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو، دینی معلومات کو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، اپنے گھر کی چیزوں کو، جو چاہیں ہم اچھی چیزوں کو شیئر کرنا چاہیں، اسمبل کر کے لوگوں تک پہنچائیں اور کروڑوں لوگوں تک۔ یا جیسے ارمان بھائی کی انفارمیشن کے مطابق 8 ارب کی آبادی میں سے 65% یعنی آبادی جو ہے سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر 65% میں سے 25% لوگوں تک اگر ہم کنیکٹ ہو جائیں اور اچھی باتیں ان کو پہنچا دیں تو ہمارا یہ سنسار سورگ کا نمونہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے پازیٹیو چیز ہے۔
तीसरी बात मैंने कही कि इसके जरिए से एक बड़ा फायदा ये हुआ कि एजुकेशन इजी हो गया। बच्चे हमारे होमवर्क सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से आसानी से कर लेते हैं। हमारे बच्चे बहुत सारे असाइनमेंट्स कर लेते हैं। हमारे बच्चे बहुत सारी मालूमात जो पिछले जमाने में 8 साल या 9 साल की उम्र का बच्चा जितनी यानी ब्रेन उसका काम करता था, दिमाग काम करता था, आज के 3 और 3.5 साल के बच्चों का दिमाग काम करता है। इस लिहाज से डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ है और बच्चों की ज़हनी वुसाअत बढ़ी है। तो तालीम को, अब एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, चाइना ने ये किया है कि स्कूल में जाने वाला प्री नर्सरी से लेकर के आखिर तक के हर बच्चे के मोबाइल में उन्होंने सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट की तरफ से फीड कर दिया है। वो बच्चा कहाँ जाता है, क्या पढ़ता है, कितना पढ़ता है, क्या पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें उनकी मालूमात को जमा कर दी गई है उसके मोबाइल में और बच्चा उसी के जरिए से डेवलप करता चला जाता है। अगर हमारे पास ऐसा कोई प्लान हो जाए कि हम अपने बच्चों और कम्युनिटी के बच्चों के लिए ऐसा कोई प्लान और ऐसा कोई मंसूबा लेकर के आ जाएं, तो हम 3 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों तक में वो एनर्जी, तवानाई तैयार कर देंगे जो तवानाई एक इनकलाब बर्पा करने के लिए मुआविन हो सकती है, मददगार हो सकती है। तो ये 3 बड़े फायदे कैटेगराइज करके मैंने रखे। नुकसानात इसके क्या हुए हैं? नुकसानात में से एक नुकसान तो ये हुआ कि टाइम किलिंग है, जैसा कि सारे भाइयों ने कहा और बार बार ये बात आ रही, घंटों उस पर सर्फिंग और चैटिंग की वजह से वक्त बर्बाद हो रहा है। दूसरा नुकसान ये है जो हेल्थ कॉन्शियसनेस का है, सेहत के ऊपर बड़ा नुकसान हुआ है कि इंसान नफ्सियाती बीमार हो रहा है, नसें सूख रही हैं, आंख की बीनाई कमजोर हो रही है, दिमाग का संतुलन आदमी खो रहा है, बच्चे खो रहे हैं लगातार उस पर काम करने की वजह से और देखते रहने की वजह से। करेजियस वर्क करने का हौसला बच्चों में कम हो रहा है और बच्चे कमजोर हो रहे हैं, तन्हाई पसंद हो रहे हैं। ये दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान इसका ये है, सोशल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो झूठी चीजें आवाम में फैलाई जा रही, लोगों को पैनिक किया जा रहा है, गंदी चीजों को समाज में फैलाया जा रहा है और उसकी वजह से पूरे समाज में बेहयाई को और उरियानियत को फैलाया जा रहा है। इसी तरीके से जो घर का माहौल था, हेल्दी इन्वायरमेंट था, हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है या दीनी और मजहबी कल्चर है, उस कल्चर में वालिदैन, बच्चे, घर के सारे लोग 5, 7, 8, 10 अफराद एक साथ मिलकर के रहते थे, एक साथ उठते बैठते, खाते पीते थे, लोगों के जहनों को समझा जाता था, बच्चे बड़ों का अदब करते थे, बड़े बच्चों के साथ प्यार और शफकत से पेश आते थे। आइसोलेशन और न्यूक्लियर फैमिली का एक कल्चर डेवलप हो रहा है मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से और ये सोशल सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो रही है, तबाह हो रही है और इसकी वजह से पूरा समाज हमारा खराब और बर्बाद हो रहा है। इस तरीके के जो नुकसानात है, इसको जितना भी इलैबोरेट करके देखें तो वो होते जा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? उसका जो नतीजा आ रहा है वो ये हो रहा है कि सोशल सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, खानदान टूट रहा है, इसी तरीके से बच्चे अपाहज और बीमार हो रहे हैं, बच्चों की बिनाई कम उम्र में खराब हो रही है, तालीम से बच्चे दूर भाग रहे हैं, ड्रॉप आउट केसेस स्कूल से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एजुकेशन स्टैंडर्ड बच्चों का इससे फायदा उठाने के मुकाबले में नुकसान ये हो रहा है कि स्टैंडर्ड लो हो रहा है, क्योंकि बच्चे अपने सब्जेक्ट्स पे, टेक्स्ट बुक्स पे, टीचर्स की बातों पर वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बच्चे अपने टीचर के खिलाफ एरोगेंट हो रहे हैं और अपने असातिज़ा की इज्जत और एहतराम को छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से मुआशरे में बच्चे अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं, वो अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल ऐसे लोगों को बनाते हैं जो लोग गंदे हैं, घिनौने हैं और सोशल मीडिया पे उनकी कद और उनकी शख्सियत बड़ी बना करके पेश किया जाता है और वो लोग इन बच्चों को खींच करके सोसाइटी से ले जाते हैं और उन्हें गंदे कामों पर मजबूर करते हैं। इसलिए वो बच्चे अपने बड़ों का अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते हैं, असातिज़ा का एहतराम नहीं करते हैं, घर के लोगों का एहतराम नहीं करते हैं और आइसोलेशन की वजह से, तन्हाई पसंदी की वजह से नफ्सियाती बीमारी में बच्चे मुब्तला होते हैं और आखिरी नतीजा उसका कभी कभी ये होता है कि वो सुसाइड करने पे तैयार होते हैं, कभी कभी वो दूसरों के कत्ल करने पे तैयार होते हैं, घर से बाहर जाते हैं और रेप के केसेस वगैरह या इसी तरीके से नौजवान लड़कों और लड़कियों के नाजायज और गैर शरई ताल्लुकात में इस्तवार होते हैं और इस तरीके से पूरी दुनिया तबाही के कगार पे है। तो इस लिहाज से ये इतनी बड़ी बड़ी खराबियां हैं मोटे तौर पर। इससे रोकने के लिए कुरान ने एक उसूल दिया है। कुरान ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की ब्यूटी ये है कि जो लोग मुसलमान हैं और अल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं, तर्कुहु मा ला यानी,
ہر وہ کام جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اس کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وقت کو، ٹائم کو برباد کرنے والا جو پیشیس ہے، سب سے قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں جو اللہ کی جانب سے دو نعمتیں ہیں اور اس کے بارے میں انسان غفلت میں رہتا ہے، الصحہ والفراغ، یعنی اس کی صحت اور جو ٹائم ہے اس کے پاس وہ وقت، یہ دونوں بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان چیزوں کے استعمال میں اپنے آپ کو ٹائم باؤنڈ کریں۔ ہم دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں سے اسٹڈی کے لیے ہمارے پاس 6 گھنٹے پریاپت ہیں، 8 گھنٹے پریاپت ہیں، اتنے اوقات اسٹڈی کے لیے رکھیں۔ عبادت کے لیے 3 گھنٹے کم سے کم ہم رکھیں، فجر سے لے کر کے عشاء اور عشاء کے بعد سونے سے پہلے تک 3 گھنٹے عبادت کے لیے ہم خاص کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس جو بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میسر ہوتا ہے اس کو استعمال کریں، اور اس کے بعد جو ہم لوگ آفس کے اوقات میں جو کام کرتے ہیں یا تعلیم کے اوقات میں جو کام کرتے ہیں، سماج کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں، اس طریقے سے 24 گھنٹوں کو ڈیوائیڈ کریں اور سوشل میڈیا کے لیے ایک دم لاسٹ کارنر پہ، حاشیے پہ رکھا جائے کہ سوشل میڈیا کا استعمال دن بھر میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا میکسیمم 1 گھنٹہ کیا جائے گا، اور وہ بھی پازیٹیو کاموں کے لیے، نیگیٹو کاموں کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ اس طریقے سے اس ٹائم کو ہم بچانے کی اور ٹائم فریمنگ کا کام کریں گے تو اتنے وقت میں ہم انشاءاللہ اپنے وقت کو کل ہونے سے بچا پائیں گے۔ دوسری چیز ہمارے انجینئر الطاف صاحب نے کہا کہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ برائی اور بے حیائی سوسائٹی میں پھیلے، بے وچار اور گندی چیزیں لوگوں میں عام ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا موقع تو دے رہا ہے کہ تم سوشل میڈیا اور آئی ٹی کا استعمال کرو، لیکن اللہ تعالیٰ چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہتا ہے کہ اس کا غلط استعمال کر کے سوسائٹی کو پینک کرنا، بیٹوں اور بیٹیوں کو، نوجوان نسل جو ملک کی ترقی کا 40% پاپولیشن جو ملک کی ترقی کے ساری طاقتیں اس کے پاس سے چوڑ ہیں، اس ترقی کو، اس طاقت کو اگر ہم ضائع کرتے ہیں اور ان چیزوں کو پھیلا کر کے معاشرے میں، تو پھر ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے اور اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے بچیں۔ اور آخری بات یہ کہ انسان کا جھوٹا ہونا یا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنتا ہے وہ پھیلاتا رہتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط خبروں کو پھیلاتے ہیں، بغیر تحقیق کے پھیلاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نوجوان نسل کو بے راہرو کر رہے ہیں، ڈائیورژن ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کے لیے پازیٹیو سوچنے کے بجائے کبھی کبھی سوسائٹی اور ملک کے لیے نیگیٹو سوچنے پہ نوجوان مجبور ہوتے ہیں اور بڑا انقلاب آتا ہے اور بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے صحیح استعمال کی توفیق عنایت فرمائے، اور غلط استعمال سے ہم سب کی، ہمارے معاشرے کی اور نوجوان اور بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ موبائل نے دماغوں دل کی راحت چھین لی ہم سے، موبائل کی نحوست نے ہمیں برباد کر ڈالا، موبائل کی نحوست نے ہمیں برباد کر ڈالا، موبائل نے جماعت کی عبادت چھین لی ہم سے، موبائل نے دماغوں دل کی راحت چھین لی ہم سے۔